عام ہے. اتنا کبھی کسی نے سوچا کہ ہم ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کی اولاد ہیں؟ کبھی کسی کے تصور میں آیا؟ یہ تو یہودیت کے نعرے ہیں، یہ ہندوؤں کے نعرے ہیں، یہ مسلمانوں کے نعرے نہیں ہیں. مسلمان کے لیے پیغام کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوة بین اخویکم فاصلحوا ذات بینکم. مسلمان کے لیے تم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو، اور پھر ان بھائیوں کو آپس میں نہ لڑاؤ. اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. مسلمان کے لیے تو اللہ کا یہ پیغام ہے. ایک لمحے کے لیے میں اور آپ سوچتے ہیں کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اس رب العالمین نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اشرف المخلوقات بنا دی، اور سب سے بڑی بات اللہ نے اپنا خلیفہ بنا، اللہ نے اپنا نائب بنا دیا. نائب انسان ہے جو نتھو خیرے کو تو نہیں بنا، ایسا تو نہیں ہوتا. نائب کسی خاص کو بناتا ہے. تو خالق کائنات مالک لم یزل کی نگاہوں میں 18,000 مخلوقات میں حضرت انسانی اس لائق تھا کہ اللہ نے اسے نائب بنا. اگر اس کا سر اللہ کے نائب ہونے کے لائق ہے تو پھر تنہائی کے لمحات میں سوچئے اس احکم الحاکمین نے ہمیں نائب بنایا ہے تو پھر منشا بھی اسی کی ہونی چاہیے، اسی پہ عمل کرنا چاہیے نا. پھر ہم غیروں کے طریقہ کار کو کیوں اختیار کر رہے؟ پھر ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا اللہ کے دشمنوں کے مطابق کیوں ہے؟ یہ تو اللہ کے دوستوں کے مطابق ہونا چاہیے، اور اس پہ اس رب العالمین پر قربان جائیے. پتہ نہیں آج ہم کس دلدل میں پھنسے ہوتے، کہاں کس دنیا میں گم ہوتے اگر اللہ رب العزت انسان کی رشد و ہدایت کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام اور کتب سماویہ کا سلسلہ جاری نہ فرماتا. مان لیتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نافرمان ہے، مانتے ہیں کہ قیامت تک اب کوئی نبی پیدا ہو کر آ نہیں سکتا. عقیدہ ہے نا ہمارا. کروڑوں قیامتیں برپا ہو سکتی ہیں، کوئی نبی پیدا ہو کر فرش پہ آ نہیں سکتا. کروڑوں قیامتیں برپا ہو سکتی ہیں، کوئی خدا بن کر عرش پہ جا کوئی نہیں سکتا. وہ خدا ہے وحدہ لا شریک، اور یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لاڈلے تھے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. جب ہمارا عقیدہ یہ ہے تو پھر مان لیجئے جب انبیاء و رسل کا سلسلہ ختم ہو گیا تو قرآن کریم ہدایت سے بری ہوئی کتاب، رشد و ہدایت کا منبع اور مرکز، محمد رسول اللہ کا زندہ اور تابندہ معجزہ ہمارے درمیان میں موجود ہے. یہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے نا. پھر ہم قدم قدم پر قرآن کریم کو کیوں جھٹلاتے؟ جہاں شریعت کی بات آتی ہے پسے پشت ڈال دیتے ہیں، جہاں طبیعت کی بات آتی ہے اسے اپنا لیتے ہیں. یہ کیسی دو رنگی ہے حضرت انسان؟ میں اور آپ کس دو رنگی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں؟ آئیے اس دو رنگی کو چھوڑ لیتے ہیں. اس دو رنگی کو چھوڑتے یک رنگ ہو جاتے ہیں، اور پھر جب یک رنگ ہو جائیں گے
تو قرآن سے ہم رہنمائی حاصل کریں. قرآن قدم قدم پر ہمیں رہنے سہنے اٹھنے بیٹھنے کی شادی بیاہ ہر چیز ہر طریقے قرآن کریم ہمیں سکھائے گا. تجارت قرآن ہمیں سکھائے گا. ہم قرآن کو اپنا آئیڈیل سمجھ لینا. پھر جب قرآن سے رہنمائی حاصل کریں گے تو پھر حسبیت کی لعنت سے ہم دور ہو جائیں گے. اس لعنت سے دور ہونے کے لیے قرآن کریم والا راستہ اختیار کرنا بہت ضروری ہے. جتنی محنت طاغوت کر رہا ہے، جتنی محنت اللہ کے دشمن کر رہے ہیں، یقین جانیے اتنی محنت ہماری نہیں ہو رہی. ہم نے قرآن پڑھنا پڑھانا علماء اور طلباء کی ذمہ داری سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ ہر مرد اور عورت ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان کی ذمہ داری. یہ صرف نہیں قرآن کریم پر عمل کرنا صرف مولویوں کا کام ہے، طالب علموں کا کام ہے. یہ ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا کام ہے، مرد عورت کا کام ہے، سب کی ذمہ داری ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد اسلامی حدود میں داخل ہونے کے بعد اسلامی قوانین کی پاسداری رکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے. ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. علامہ اقبال کو تو پڑھتے ہیں آپ لوگ، کتنے پیارے انداز میں کہا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل